نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور ہمارا آج کا سبق اور آج کی حدیث جو ہے باب ما جاء فی ہم الدنیا وحبها۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن بشیر عن ابی اسماعیل عن یسار عن طارق بن شہاب عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فانزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر فاقہ نازل ہو، یعنی اس کے اوپر رزق کی تنگی ہو اور فاقہ کشی کا عالم ہو، کھانے پینے کے ایک طرح سے اس کی کمی کا اور مصیبت کا دوچار ہو جائے، فرمایا جس آدمی کے اوپر فاقہ کشی ہو اور فقر و فاقے کا عالم ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کو کھول دے، فرمایا کہ لم تسد فاقتہ، اس کا فاقہ کشی کبھی کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک انسان کے اوپر کھانے پینے کی مسائل ہیں، ایک انسان کے اوپر رزق کی فراوانی نہیں ہے، رزق کے مسائل ہیں، کھانے پینے کی مشکلات ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے اس مسئلے کو رکھے اور اللہ کی طرف سے انتظار کرے کہ خیر کی اور بہتری کی امید ہو جائے۔ اگر وہ یہ چیز اپنے دوستوں کے، اپنے احباب کے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے اور ان کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کی طرف، ان کے مالوں کی طرف اس کی نگاہ ہو جاتی ہے، فرمایا اس آدمی کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی آج تو چلو اس زید نے اس کی ضرورت پوری کر دی، کل یہ عامر کے آگے ہوگا، پرسوں یہ بکر کے آگے ہوگا، اگلے دن خالد کے پاس بیٹھا ہوگا کہ یار میرے پاس ضرورت ہے کچھ کھانے پینے کی اور پیسے ختم ہو گئے ہیں، برائے کرم میری کچھ مدد کر دو۔ فرمایا کہ ومن نزلت به فاقة فانزلها بالله، لیکن اسی آدمی کے اوپر فقر و فاقہ ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی اس حاجت کا اظہار کرے، اللہ سے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے میری مدد فرمائیں گے اور اس فقر و فاقے کو دور کریں گے۔ فیوشک اللہ له برزق عاجل او آجل، تو قریب یا بدیر، جلد یا دیر سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے رزق وافر عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو اللہ سے امید لگا کر بیٹھا ہوگا اور فقر و فاقے کے اختتام اللہ کے آگے رکھے گا اور اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے فقر و فاقے کو ختم کریں گے۔ اور جو لوگوں کے آگے مانگنے چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اسے لوگوں کے آگے چھوڑ دیں گے اور وہ لوگوں سے مانگتا پھرے گا۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان عن منصور والعامش عن ابی وائل رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء معاویة الى ابی حاشم بن عتبہ وهو مريض يعود فقال يا خال ما يبكيك اوجع يشئزك او حرص على الدنيا قال كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا لم آخذ به قال انما يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله واجدني اليوم قد جمعت۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں حاشم ابن عتبہ کے پاس گیا، وہ مرض الموت میں تھے۔ حاشم ابن عتبہ ایک اور صحابی ہیں۔ تو میں نے ان سے جا کے کہا یا خال، اے ماموں جان، ما یبکی کا، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے اس وقت میں؟ انہوں نے دیکھا کہ میں ماموں کے پاس گیا، وہ مرض الموت میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ اے میرے ماموں، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں، یا پھر آپ کو دنیا کی محبت ہے کہ آپ دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہ میری موت آ رہی ہے؟ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے اس رونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا دنیا سے چھوٹنے کا غم ہے، یا اس بات کا غم ہے کہ بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ شدت محسوس کر رہے ہیں موت کی؟ کیا وجہ ہے، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ قال کل لا، انہوں نے فرمایا یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا لم آخذ به، بس مجھے غم جو کھائے جا رہا ہے وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے رسول سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کو نبھا نہیں سکا۔ قال، وہ کیا وعدہ تھا؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا انما یکفیک من جمع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے صرف اتنا مال کافی ہے کہ ایک آدھ خادم ہو اور ایک آدھ اللہ کے راستے کی سواری ہو۔ وَأَجِدُنِي،
الیوم قد جمعت، اور میں اپنے آس پاس اتنا سارا مال دیکھتا ہوں. یعنی ان کے گھر کے اندر کافی سارا ساز و سامان تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے سے کہیں بے وفائی تو نہیں کر رہا، کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زیادہ مال جمع نہیں کروں گا. حضرت امیر معاویہ نے یہاں تو نہیں لیکن دوسری ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میں نے ان کے گھر میں دیکھا تو کچھ زیادہ مال تھا ہی نہیں، چند تکیے، چند کپڑے اور اس کے علاوہ چند جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ان کے اوپر اتنا خوف طاری تھا کہ مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک آدھ خادم اور ایک آدھ سواری کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہم جتنا مال جمع کریں گے اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہوگا. قبر کے اندر جانے کے بعد ہمارے سے آخرت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم سے 4 سوال ہوں گے. ان 4 میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور یہ جس طرح کمانے کا سوال ہے، خرچ کرنے کا بھی سوال ہے. آیا اس کو اس کے مصرف میں خرچ بھی کر کے آئے یا نہیں آئے؟ اگر مصرف میں خرچ نہیں کیا تو بھی پکڑے جائیں گے. اگر ہمارے مال کے اوپر ہمارے عیاشی کریں گے ہماری اولادیں تو اس کا وبال ہمارے اوپر بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو نہیں یہ سب چیزیں مہیا کی. لوگ جو ہے کروڑ پتی لوگ اپنے بچوں کو جو کروڑوں اربوں روپے دے کے چلے جاتے ہیں ان کی تربیت نہیں کرتے، اور ان کے جانے کے بعد وہ باپ کے مال پہ جو عیاشیاں اور خرافات مچاتے ہیں تو ان کے ورثاء مورثین بھی اتنے ہی سزاوار ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تربیت کی ان کی اور نہ ہی ان کو ایسا جو ہے کیا کہتے ہیں علم دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے حلال و حرام پر واقف ہوتے. تو یہ جو مال ہمیں جمع کرنے کی ہماری ہوس ہے، آج کل نیٹ کے اوپر، میڈیا کے اوپر ہر بندہ کروڑ پتی بننے کے نسخے بتا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میں کسی طرح کروڑ پتی بن جاؤں. کیوں بننا ہے کروڑ پتی ہر بندے کو؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، نارمل لائف دی ہے، ہمیں اس کے اندر سکون میسر نہیں ہے. آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو ایک وقت کا کھانا میسر ہو، آج کے دن کی روٹی میسر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھت سے نوازا ہو، اس کے پاس سواری میسر ہو، ایک خدمتگار بیوی ہو، پوری دنیا کی تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جمع فرما دیے. لیکن ہم میں سے ہر آدمی دل سے لالچ اور حرص کا بھوکا اور پیاسا ہو چکا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کے اوپر ایک ایسا سحر قائم ہو چکا ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس میں کروڑ پتی بن جاؤں، میں کسی طرح ارب پتی بن جاؤں. نیٹ کے اوپر سارا دن وہ کروڑ پتی لوگوں کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے کہ کس طرح وہ پیسے لٹا رہے ہیں، کاش میں بھی لٹاؤں. کس طرح وہ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ٹورسٹ ویزے پہ نکلے ہوئے ہیں، کاش میں بھی یہ کروں. حالانکہ قرآن نے اس کو فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ اے نبی آپ کو یہ کافروں کا دنیا کے اندر گھومنا پھرنا عیاشی کرتے ہوئے نظر آنا دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، بہت تھوڑے وقت کا ہم انہیں فائدہ دے رہے ہیں، ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی، اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی ایم نہیں، اس کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، لیکن وہ اس بات کے اوپر مصر ہے کہ بس مجھے پیسہ مل جائے تو میں بھی ہواؤں میں ایسے ہی اڑوں جس طرح دوسرے اڑ رہے ہیں. مجھے پیسہ مل جائے کاش تو میں بھی اسی طرح عیاشیاں کروں اور ٹورسٹ مقامات کے اوپر جا کے جو ہے بڑے مزے سے جو ہے وہ وقت گزاروں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اوپر کہ بہت سارے ٹورسٹ کے اوپر جانے والے اس طرح عیاشیاں کر رہے ہیں. جس طرح مجھے پیسہ مل جائے میں بھی شادیوں میں ایسے ہی اڑاؤں جس طرح یہ یوٹیوبرز اور دوسرے لوگ اپنی شادیوں میں اڑا رہے ہیں. تو ہر آدمی اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ میں کس طرح کروڑ پتی بنوں. حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یکفیک من جمع المال، اتنا مال کافی جمع کر لو، کافی ہے بس کہ تمہارے وقت کی ضرورت پوری ہو جائے. اس سے زیادہ کی حرص اور اس سے زیادہ کی لالچ میں نہ پڑو، ساری زندگی تھک مر جاؤ گے اور وہ حاصل نہیں ہوگا. زندگی الگ تباہ ہوگی، آخرت میں حساب اور مواخذہ الگ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس کے اوپر دل سے راضی رہو، خوش رہو. انسان جو ہے کروڑ پتی ارب پتی آدمی بھی اپنے مال کی وجہ سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ خوش ہے. نہیں، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ متفکر ہے، زیادہ پریشان ہے. اس کو سنبھالنے کی فکر ہے، اس کو بچانے کی فکر ہے، اس کو خرچ کرنے کی فکر ہے، اس کو لٹنے کی فکر ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کم متفکر ہے، کم پریشان ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے جان چھڑائے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی قیمت یا اس کی قدر نہ کرے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس پر صبر اور شکر سے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر مند رہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اضافہ اور برکت عطا فرما دیں گے۔ ایک انسان کم مال کے ساتھ ہنسی خوشی رہ سکتا ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہے۔ زیادہ مال کے ساتھ انسان کا ہنس خوشی رہنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے ملینر اور کتنے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ، ان کو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ان کی بیویوں کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کے شوہر بل گیٹس ہیں اور اس کے شوہر جو ہے وہ ایلون مسک ہیں، کسی کے شوہر جو ہیں جاف ویزرس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو طلاقیں ہو گئیں۔ پیسوں کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھ پاتے، اپنے قریبی لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، حالانکہ مال تو ان کے پاس موجود ہے، جس کو دیکھ کر سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مال ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور ایک بات ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ایک وقت کا مال دیا ہے، کھانے پینے کا نظم ہے، ایک انسان جو غریب ہے وہ بھی 2 روٹی کھاتا ہے، اور ایک کروڑ پتی آدمی بھی 2 روٹی ہی کھاتا ہے۔ اس سے زیادہ روٹی کے اندر کم و بیش انسان کے پیٹ میں اللہ نے جگہ ہی نہیں رکھی۔ اگر انسان کے پیٹ میں اس سے زیادہ جگہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ چلو ایک مالدار آدمی زیادہ کھاتا ہے، ایک وقت کا کھانا دونوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مالدار وہی 2 روٹیاں جو ہے وہ 2 لاکھ روپے کی لے کر آئے، اور ایک غریب آدمی وہی 2 روٹیاں 10,000 یا 5,000 یا 200 300 روپے کی لے کر آئے۔ تو یہ ایک انسان کے کھانے کے پیمانے کا فرق ہو سکتا ہے، جو پیٹ میں جانے والا ہے وہ تقریباً برابر ہے۔